وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر نفرت اور محبت کا مادہ رکھا ہے۔ گھروں کے اندر اکثر نفرت کا ماحول ہوتا ہے یا محبت کا ماحول ہوتا ہے، تو انسان یا کسی سے محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے۔ اب یہ دونوں مادہ جو ہے ہر مخلوق کے اندر ہے، لیکن انسان کے اندر غالب ہے۔ اب گھروں کے اندر اکثر ناچاقی ہوتی ہے، میاں بیوی میں نفرت ہے، بہن بھائیوں میں نفرت ہے، یا آپس میں خاندان جو ہے نفرت کا شکار ہیں، تو اس سے دو بڑے وبال آتے ہیں برادری پر، خاندان پر، اس گھر پر۔ ایک تو اللہ رب العزت رزق وہاں سے سلب کر لیتے ہیں۔ جب کہیں بے برکتی کا ماحول ہوتا ہے تو وہاں آپ دیکھیں گے سب سے بڑی چیز ہوگی نا اتفاقی، نفرت، آپس میں کدورت۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے آپس کے اتفاق کو ختم کر دیتا ہے، تو باطل ان پر مسلط ہو جاتا ہے، باہر کے لوگ ان پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو نفرت کو ختم کرنے کے لیے بڑا خاص عمل ہے قرآن حکیم کا کہ نفرت ختم ہو جائے، نا اتفاقی ختم ہو جائے، آپس میں کدورت ختم ہو جائے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ختم ہوں گی تو رزق بھی وسیع ہو جائے گا، اور گھروں کے اندر جو ہے آپس میں اتفاق بھی ہوگا، اور باہر کے دشمن مخالف ان پر مسلط بھی نہیں ہو سکیں گے۔ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو خاندان، برادری، محلہ، علاقہ کے لوگ، ایک وہ جو سامنے نظر آتے ہیں جیسے انسان ہے، ایک نہ نظر آنے والی مخلوق ہے جسے جنات کہتے ہیں۔ جہاں نا اتفاقی کا عنصر پایا جاتا ہے وہاں شیاطین اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ ان گھروں کے اندر جو ہے پھر اور مسائل بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ جیسے شادیاں بھی نہیں ہوں گی، کاروبار بھی نہیں چلیں گے، اب آپس میں ٹکراؤ بھی رہے گا، اور ہر چیز میں ٹکراؤ آئے گا، رکاوٹ آئے گی، پھر یہ انسان کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے بلکہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بیس یہ ہے، بنیاد اس کی کہ آپس میں نا اتفاقی، نفرت۔ تو میاں بیوی میں جب ایسا معاملہ ہوگا تو گھر پھر بھی تباہ ہو جائیں گے، بہن بھائیوں میں ہوگا۔ تو قرآن حکیم سورۃ النساء، سورہ نساء کی آیت نمبر 125 کا یہ حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک عقیدہ سمجھایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اس جملے کے اندر کہ بے شک اللہ نے بنایا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل۔ اب ابراہیم علیہ السلام کن قربانیوں کے بعد خلیل بنے؟ اب وہ قربانیاں ہیں ایک بہت بڑی، اللہ نے ایک مقام ان کو دیا کہ اپنا خلیل بنا لیا، محبوب بنا لیا، دوست بنا لیا۔ اب جو انسان چاہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے قلب میں اللہ کی محبت تھی، اور اللہ کی ذات جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتی ہے، تو اس سارے کی کیفیت جو ہے ہمارے گھروں کے اندر منتقل ہو جائے، اور ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، تو روزانہ اس کو 70 بار پڑھا کریں، اور جب معاملہ ہو الجھا ہوا، نا اتفاقی کا شکار ہو، 70 بار پڑھ کے دعا کریں، یا میٹھی چیز پر کھلا پلا دیں کسی کو دم کر کے۔ جس کو بھی کھلائیں گے اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا، نفرت کو ختم کر دے گا، اور اللہ رب العزت جو ہے اس خاندان کو، انسان کو، گھر کو جوڑ دے گا، توڑ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر حاضر نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، تو آپ غائب ہے تو اس کے لیے دعا کریں یہ پڑھ کے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اب دیکھیں ساروں کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں تھی، پوری دنیا میں ایک واحد اللہ سے محبت کرنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے قلب میں اللہ نے اپنی محبت ڈال دی جو حقیقی محبت ہے۔ اب وہ حقیقی محبت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آ گئی تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی محبت میں، اللہ نے ان کو صلہ کے طور پہ اپنا خلیل بنا لیا۔ اب جو انسان چاہے کہ میری محبت کسی کے قلب میں پیدا ہو جائے، یا ہماری آپس میں قدورتیں ختم ہو جائیں، رنجشیں ختم ہو جائیں، کوئی بھی معاملات ہیں جس میں یہ معاملہ الجھا ہوا ہے، تو آپ یہ پڑھ کے دعا کریں۔ یہ مختلف مقاصد کے لیے پڑھے جا سکتا ہے، کوئی بھی مقصد اس سے جڑا ہوا حاصل کرنا ہو تو اللہ رب العزت گھروں سے نفرت کو بھی ختم کرے گا، نا اتفاقی کو بھی ختم کرے گا، اور میاں بیوی دم کر کے بچوں کو پلائیں، خود پئیں، یا اور کسی کے لیے دم کریں، یا اس کو پڑھ کے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نا اتفاقی، نفرت، بغض، حسد اور آپس کی جو چپکلش ہے، اور یہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ جس میں بار بار ٹکراؤ، لڑائی جھگڑے تک نوبت چلی جاتی ہے، اللہ اس کو زائل فرما دے گا۔ اور اس کو آپ روزانہ 70 بار پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اس کو 11 دن کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ 11 دن یہ عمل کر لیں، اللہ انشاءاللہ محبتیں پیدا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔